یہاں پہ گزارش کی تھی ریاض احمد نقشبندی صاحب نے کہ انہیں بھی شاید اپنے صاحب کے سامنے اپنے ذریع خیالات کا ساجھا کرنے ہیں، تو کیا وہ 2-3 منٹ ان کو بھی دیں۔ آج یہ خوشی کی بات ہے، ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا انہیں وہ کھل کر بات کریں۔ ریاض احمد نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفي زمان نفس المواد محترم سیاسی قائد صاحب محترم اسحاق صاحب محترم ضیاء صاحب اخلاق میں طارق صاحب سورت ابراہیم صاحب محسن صاحب فقیر حسین صاحب ریسپیکٹڈ ٹیچر معزز سامعین کرام حبیب طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کچھ اور کیا ہے، علم ہے کچھ اور کیا ہے۔ زندگی کچھ اور کیا ہے، علم ہے کچھ اور کیا ہے۔ زندگی تھوڑی جگر ہے، علم ہے تھوڑی دیوار۔ نقش ہے سب ناتمام خونی جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خونی جگر کے بغیر، نغمہ ہے سورہ انسان خونی جگر کے بغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی اور انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ آج جہاں گورنمنٹ مڈل اسکول ہائی اسکول میں زونل لیول میگا انوویشن ڈرائیو پروگرام کے تحت ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پرآئندہ قدم ہے۔ یہاں آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے زون کے اعلیٰ تعلیمی افسر محترم ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام اور بچوں کے علاوہ ایک خوبصورت علاقہ کے اس خوبصورت علاقہ منڈل سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ دار لوگوں کے علاوہ بہت سارے والدین حضرات کو موجود کیا گیا ہے۔ دراصل آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ والدین حضرات تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ آج کے اس دور جدید میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے ایک خوشگوار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے بےشمار مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے واحد ذریعہ تعلیم ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر زندگی نامکمل اور ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے تمام بچوں کو تعلیم کے نور سے منور کرانا والدین پر فرض بن جاتا ہے۔ چاہے کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ سرکاری اسکول کھول دیے گئے ہیں تاکہ سرکاری اسکول میں بچوں کی بہترین تربیت تعلیم و تربیت دی جائے۔
हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में आज हर तरह की सहूलियात को मैसर रखा गया है। आप सब इस बात से ठीक तरह से वाकिफ हैं कि आज सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दी के अलावा बच्चों की जिस्मानी रचना को ठीक करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम के तहत दोपहर के खाने का बेहतरीन इंतजाम भी किया गया है। कहते कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वालिदैन हज़रात अपने नौजवान बच्चों को अली के नूर से आरास्ता करने के लिए सरकार और सरकारी असातिज़ा को अपना यहाँ एक खास बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मौजूद करना चाहता हूँ, वो ये है कि कहीं आज भी ये देखने में मिलता है कि कुछ वालिदैन हज़रात लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी नहीं समझते, जो सरासर नाइंसाफी और जुल्म की नजर आ रही है। क्योंकि मर्द और औरत समाज के दो बराबर हिस्से होते हैं। जिस तरह समाज में एक मर्द का तालीम याफ्ता होना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह औरत का तालीम याफ्ता होना निहायत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं पा सकती है अगर इस कौम का आधा हिस्सा जाहिल और अनपढ़ रह जाए। मर्द की तालीम फर्द वाहिद की तालीम तस्वुर की जाती है, मगर औरत की तालीम पूरे खानदान की तालीम होती है। लिहाजा लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तालीम का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस्लाम ने उस कसरत औरत के वजूद को तस्लीम किया है जब खुदा करीम ने हज़रत आदम के साथ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का वजूद उन्होंने लाया, लेकिन औरत को अपने मुकाम इस्लामी हुदूद में रहकर ही हासिल हो सकता है। आखिर पर अल्लामा इकबाल के एक शायर के एक नज़र के साथ मैं आपसे कहता हूँ, वजूदे गर्ज है सबके कायनात में। बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं यह अल्लामा नक्शबंदी साहब जो कि हमारे साथ बच्चों हैं। मैं आपके दरमियान लकड़ी रहना चाहता, मैं सीधे चौधरी मोहम्मद इकराम खालिद साहब से मुतलक हूँ कि वो भी वक्त का खास ख्याल रखें, अपने ज़रिए आपसे साझा करें। जी चौधरी मोहम्मद इकराम खालिद साहब। आज को बहुत सी जिम्मेदारियाँ दी हैं डिपार्टमेंट ने, और हमारे जरिए ऑफिस से आए हुए मेहमान की बहुत कमी है, जिसका नाम नहीं ले सकता। मेरे उस्ताद अपनी बेटी साहब है यहाँ पर, और हमीद कासी साहब है, और जितने हमारे नमदार रिंकू जावेद राना साहब हैं, नमदार मुनावर हैं, और जितने भी मुनावर की जीजत और जिम्मेदार और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कभी जब साहब ने कह दिया कि टाइम की बहुत कमी है, तो आपको यहाँ पर जो हमारी इंतजामिया कमेटी है, तो मैं अपनी कहूँगा कि टाइम की बेहतरी कर लीजिए 2 मिनट की 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट में आपके सामने बातें इंशाल्लाह कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ बच्चों को, आज जो मेगा एनरोलमेंट ड्राइव करना है, इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना है।
کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن کرانے سے ایک تو بچوں کی تعلیم پرائیویٹ اسکول کے مقابلے بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے. میں آج یقین سے ایک بات کرتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں میرے اسکول کسی بھی بچے کو اٹھاؤ یا موبائل اسکول منعقد سے کسی بھی بچے کو اٹھاؤ، چاہے وہ فرسٹ کا بچہ ہے یا کے جی کا بچہ ہے، جاؤ پرائیویٹ اسکول کے بچے سے کمپٹیشن کرواؤ. پھر آپ دیکھ لو اگر یہ بچہ اس سے پیچھے ہو جائے گا تو میں جو آپ کہوگے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جو سرکاری اسکول ہے آج وہ زمانہ چلا گیا. سرکاری اسکول میں ویل ایجوکیٹڈ ہمارے ٹیچر حضرات ہیں. میں خود سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں. سرکاری اسکول میں ایک اچھی تعلیم ہو اور اچھی تعلیم ہوتی ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گا یہاں پہ ضیاء صاحب کو. ابھی ضیاء صاحب نے اسٹیج پہ بولا کہ میں نے اپنے بچوں کو منارت اسکول میں پڑھتے تھے پرائیویٹ اسکول سے نکال کے گورنمنٹ اسکول میں اپنے اسکول میں ان کی ایڈمیشن کی ہے. میں اپنے پورے ٹیم کی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے میں نے مبارکباد دینا چاہوں گا. اور میں ایک بات ساتھ ساتھ اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے برا ماننے کی بات نہیں ہے، اکثر ہمارے ٹیچر حضرات خود وہ پرائیویٹ اسکول میں اور خود وہ گورنمنٹ اسکول میں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں اور خود کہیں ٹیچر حضرات ہیں. میں 100 میں سے 90% کی اگر بات کروں گا ان کے بچے آج بھی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن کروا رہے ہو، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہو اور ہمیں انرولمنٹ کرانے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں درج کرو. یہ قانون کا سب سے پہلے قانون ہوتا ہے، قانون اپنے گھر پہ لاگو کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے قانون ہمارے یہاں پر 99.9% بچے اس ٹائم بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی کریں کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکیں. یہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بولوں گا پیارے بچوں، میں آپ کو ایک بات بولوں گا. پہلے ہوتا تھا کہ پہلے جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ پنچایت لیول پہ ہوتا تھا. میں بچوں کی توجہ چاہوں گا، پہلے جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ پنچایت لیول پہ ہوتا تھا، کلسٹر لیول کا ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا تھا. آج کا جو کمپٹیشن ہے آج وہ آپ کا اسٹیٹ لیول پہ نہیں بلکہ یوٹی لیول پہ نہیں بلکہ نیشنل لیول پہ ہے. آپ کو ایسے تیار ہو کے آگے جانا ہے، اپنے اسکول کا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ پڑھ کے ہر چیز کسی کو کسی اور چیز میں ٹیلنٹ ہے وہ سنگیت سیکھے یا کچھ بھی سیکھے، نہیں ہم پڑھ لیجیے ہم پڑھ لیجیے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک اچھے ٹیچر بننا چاہو یا کوئی بھی آدمی ڈاکٹر بننا چاہو ایک اچھے ڈاکٹر آپ بن سکتے ہو. لہٰذا میری جڑی صاحب سے یا پھر ہمارے چیف گیسٹ جڑی صاحب ہے کچھ گزارش میری جڑی صاحب سے رہے گی. میں جڑی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر مسئلہ ہے اسکول کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. پچھلی بار یہاں پر جب 5 اور میں نے یہاں پہ 2 اسکول کروائے یہ 2 اسکول میں نے کروائے تھے. ایسا لگ رہا ہے تو ماحول میں اس طرح ایک اسکول ہم اور دیں گے. ایسا لگ رہا ہے تو ہم ماحول میں ایک اسکول اور کروائیں گے. اسکول کرواؤں گا تو دوسری میری آج سے یہی گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ہمیں اکاموڈیشن کی کمی ہے. یہاں پر جو رول ہے ہمارا 250 سے زیادہ ہے اور یہاں پر ہمیں سٹاف کی بھی کمی ہے. آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمیں یہاں پر ان بچوں کو نام ملے کیونکہ 9 کلاس کو 6 ٹیچر کیونکہ اگر 6 ٹیچر 6 کلاس میں جائیں گے جو باقی 3 کلاس یا 4 کلاس رہنے والے وہ بچے اپنے ساری بورڈ کی پڑھائی تو دور کی بات ہے. وہ کم سے کم ہر کلاس میں ایک ٹیچر ہونا چاہیے. میری آپ سے یہی گزارش رہی. دوسرے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، پچھلی بار ہمیں شادی سے کچھ سوال آئے تھے. ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے بات کی
آپ کے کہنے پر میں نے ریلیٹ کرتے ہوئے دوسرے بھی یہاں پر پرائیویٹ پلان تھے وہ خود میں نے پلان کیے تھے، چاہے وہ فرنیچر کا مسئلہ ہو، ایگزامینیشن کا مسئلہ تھا، کلاس روم کا مسئلہ تھا، وہ پلان بھی میں نے یہاں پر دیے تھے. تو اچھا آنے والے ٹائم میں وہ پلان اس بار پرائمری جو پلان ہے وہ اسکولوں کے لیے دیے تھے، وہ پلان ہمیں لیے آنے والے ٹائم میں پہنچیں گے. اور ایکسٹرا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جبھی صاحب سے اور یہاں کے عوام سے بھی ہم گزارش ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں یہاں پر اس کو ہائی کرنے کا خرچہ ہونا چاہیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے چودھری محمد ابراہیم صاحب جو کہ گجر مہا سبھا کے یوتھ لیڈر ہیں پورے جموں کشمیر کے. ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنے خیالات ہم سے ساجھا کیے. ان کو ہر ہمیشہ اپنے علاقے کی فکر رہتی ہے اور مسئلے مسائل پہنچاتے ہیں. ہندوستان میں آئین کانسٹیٹیوشن کہلاتی ہے. اس کے پارٹ تھرڈ آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جو بھی پیرنٹ ہے وہ اپنے بچے کو تعلیم کہیں بھی پڑھا سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بھیجے اسے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجے، چاہے وہ گورنمنٹ ادارے میں رکھے. ہاں، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی پارٹ تھرڈ آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف صاف لکھا ہے، جس میں یہ پیرنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بچے کو چاہے امریکہ میں پڑھائے، چاہے پڑھائے، چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھائے، چاہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے. اس میں اعلیٰ حکام جو ہے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ضروری لانا ہے اس اسکول میں، ہمارے اسکول میں. یہ پرائیویٹ وینچر ہے. یہ اخلاص والا صاحب کی جو ہے یہ لازم بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ٹیچرس ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ یہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کا پرائیویٹ وینچر ہے. اور خیر آخر میں سیدھے اپنے زونل ایجوکیشن آفیسر ماور یا پیشوا کا کفایت اللہ خاصات سے یہاں پہ مطلوب کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے ذریع خیالات ہم سے ساجھا کریں اور اس اسکول کی بہبودی کے لیے جو کہ ان کے بارے میں بھی جو ہے سجاعت ہے کفایت اللہ. ہمارے یوتھ لیڈر محترم چودھری اخلاق صاحب، نمبردار صاحبان اور ہمارے محترم محمد شاہ صاحبان، میرے ساتھ آئے زور کے ہیڈ اسٹیٹ صاحب، رشید صاحب، محسن صاحب اور خورشید صاحب، محترم پیرنٹس حضرات، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیونکہ لاسٹ ایئر میں یہاں آیا، ہمارا حادثہ یہاں پر ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ میں یہاں پر آیا تھا. تو اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تعلیم کے بغیر انسان کمزور اور ضعیف ہے. آج اگر ہم بڑے بڑے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ طاقتور ہے، تو یہ کوریا طاقتور ہے یا کوئی اور ملک طاقتور ہے، ڈیولپ ہے، مگر وہ تعلیم کے روپ سے جب وہ بنا ہوئی، انہوں نے اپنے اندر وہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس سے انہوں نے دوسروں کو دبایا ہے اپنے علم کے روپ سے. تو یہ تو غریب علاقہ ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مشکل سے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام میں نظر آئے گا، مگر ایک بات، اگر اس میں 3 چیزیں ہوگی، ایک ہے ڈٹرمنیشن، دوسرا ہے آبزرویشن، یعنی اگر وہ پڑھے اور دھیان لگا کر پڑھے، تیسری بات ہے کیوریاسٹی بولتے ہیں شوق کو.
یعنی کیوریاسٹی، آبزرویشن اینڈ ڈٹرمنیشن. یہ تین چیزیں اگر کسی بچے میں ہوئی تو سمجھو کہ وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان. یہ میری باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک سائنٹسٹ کی باتیں ہیں جس کو بولتے ہیں الیگزینڈر فلیمنگ. اس کی باتیں ہیں. وہ اپنی کامیابی کا راز ایسے ہی پیش کرتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، آج تو ہمارا انرولمنٹ ڈرائیو چل رہا ہے. کل ہمارا بڑا ایونٹ تھا سنی پورہ میں جہاں پر جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب آئے تھے اور ہمارے محترم سی او صاحب آئے تھے اور بہت سارے پیرنٹس آئے تھے، اساتذہ صاحبان تھے اور بچے بھی آئے تھے. وہاں تقریباً 200 بچوں نے 200 پیرنٹس نے اپنے بچوں کا انتظار گورنمنٹ اسکول میں کیا. تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھو یہاں پر آپ کو پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول تو یہاں مہیا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آمدنی قلیل ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہمارا اپنے بچوں کو دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پڑھائی بلکہ ایک سٹینڈرڈ دکھاتا ہے گاؤں کو کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے. صرف بچے کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور پیسہ کرتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے اسکولوں میں باضابطہ طور پر ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ٹیچر کے لیے بھی ایک ڈسپلن انوائرمنٹ ہے کہ ٹیچر بچے کے ساتھ کیسا پیش آئے گا. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کیسے کھلانا پلانا. ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو گندگی لگی تو وہ کیسے اس کو صاف کرنی ہے، اس کے لیے آیا حضرات ہے، ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ یہ بچہ کبھی متاثر نہ ہو جائے گا، اس کو کنٹرول نہ پاس ہو سکے. یہ کب نہیں ہونا چاہیے کہ نہ آپ زیادہ صاحب کا پیریڈ ہے اور خدا انگلش نہ ہوگی ضلع صاحب کا پیریڈ ہے خدا انگلش نہ ہوگی ایک خبر جو ہے نا، بلکہ ایک بچے میں فرق ہونی چاہیے کہ کس استاد کا پیریڈ کب لگے. ایسا استاد ہونا چاہیے. آج جو بچے جن پیرنٹس کے یہاں پر آئے، ایک تو آپ کو مبارک ہے کہ آپ کے بچے زندگی کے اس پہلو میں ان کی شروعات ہوئی جس سے یہ بڑے ہو کر پہچان جائیں گے اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ صاحبان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ہمسائے کو، بہنوں کو، بھائیوں کو. اس اسٹیج پر انہوں نے قدر رکھا ہے. لہٰذا یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے. تو گھر میں اگر کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا اس نے تعلیم ادھوری چھوڑی ہے، اس کو بھی لاؤ بولو کم سے کم 10ویں 12ویں تک تو پڑھو. ان پڑھ مت بیٹھو، جنگل میں لکڑیاں مت لاؤ. کیا ہمارے قسم میں صرف لکڑیاں لانا ہی ہے؟ آپ کو حق نہیں ہے نوکری لگنا، آپ کو حق نہیں ہے سوٹ پہننا، آپ کو حق نہیں ہے اچھے جوتے پہننا، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس بال پر تیل لگانا. آپ کو بھی دیا، آپ کو خدا کریم نے ویسا ہی بنایا جیسے ہمیں بنایا. میں اپنے اساتذہ صاحبان سے اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، خدا را کبھی بھی ان بچوں سے نہیں رہا. بس یہ آنا یہاں پر آنا جس سکون میں بھی آپ سے ملتی ہے، بس اس کو من سے نہیں سمجھنا اور آنا. بس باتوں میں اپنا ٹائم نہ گزارنا، ان بچوں کے ساتھ ویسے ہی شروع کرنا جیسے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ. اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ ان کو اچھی سے اچھی تعلیم ملنی چاہیے، ویسے ہی تعلیم آپ بچوں کو ملنی چاہیے. کیونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ کمزور ہو، آپ معصوم ہو، آپ کو ابھی اچھے کو پتا نہیں ہے. اس کو احساس ہو کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے. اس کو احساس ہو تاکہ یہ ہماری آنے والی جو ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے یہ اچھا ہے. آپ میں سے لیڈر نکلیں گے انشاءاللہ، آپ میں سے ڈاکٹر نکلیں گے، آپ میں سے انجینئر نکلیں گے، آپ میں سے لائر نکلیں گے، امام نکلیں گے اور آپ اس ملک کے یا اس گاؤں کے بہترین شہری بن جاؤ گے. ذیشان وزیر اتنی عظیم و شخصیت ہونے کے باوجود بھی اس تاکید روپ میں ہمارا ساتھ نبھایا. ان کا ہم کس منہ سے شکریہ ادا کریں، وہ الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیوں نہ ہم شکر گزار ہیں ان
हेड मास्टर साहिबान का जो कि यहाँ पे हमारे क्लस्टर से आए, उनका नाम हमने नहीं लिया लेकिन मेरा जरूरी समझता हूँ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाडी से मिस्टर मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलिकपुरा से मिस्टर सईद फयाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। मिडिल स्कूल जोधपुर से मिस्टर सैफुद्दीन चची साहब है। पीएस शिलखरा पाइन से मंजूर अहमद वानी साहब है। पीएस कलशन से अब्दुल रशीद नजात साहब है। पीएस लोंडा से मुश्ताक अहमद टाची साहब है। मोबाइल प्राइमरी स्कूल मुनबल से अब्दुल हमीद टाची साहब है। प्राइमरी स्कूल चंगड़ी से मिस्टर रियाज अहमद नकशबंदी साहब है। प्राइमरी स्कूल अफरूसा बाडी से मिस्टर एरशाद अहमद बरा साहब है। प्राइमरी स्कूल हागदजी से मिस्टर आशिक हुसैन वार साहब है। बीपीएस हरील से मिस्टर मंजूर अहमद शेख साहब है। जोनल ऑफिस से हमारे सीआरसी मिस्टर मोहसिन साहब है हमारे साथ, और इसके साथ ही लीडरशिप साहब। तो इसके साथ ही साथ ये प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। इससे पहले जो न्यू इनरोल्ड बच्चे हैं जो आज की डेट में यहाँ पे जिनका इंदराज है, वो बच्चे अपने अपने जो उस्ताद हैं उनके, वो इनको अपने साथ अपने हमारा आगे ले आएंगे और हमारे किफायत साहब उनका जो है इस्तेमाल करेंगे और उनकी हौसला अफजाई के लिए करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी से आए हैं, उनके जो भी नए नए बच्चे न्यू एनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी है स्कूल में, पीछे जाओ थोड़ा, जो न्यू एनरोल्ड बच्चे हैं उनको मालाएं पहनाई जाएगी। तो अपने बच्चे साथ लेके थोड़ा तो ही साथ थोड़ा साइड में मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाडी मिस्टर मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब को, वो भी अपने बच्चों के समेत आगे आ जाए मंच पे और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पेश हो जाए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाडी से ख्वाजा साहब अपने बच्चों के समेत आगे आ रहे हैं। ऑफिसर बच्चों को ऑफिसर पूरी बात मिस्टर सईद वो भी अपने बच्चों के हमरा आगे आए और अपने ऑफिसर के हाथ में बच्चों की साथ ही साथ में मिडिल स्कूल से मिस्टर सैफुद्दीन चची साहब को भी मंजूर अहमद वानी साहब भी आएंगे अपने बच्चों
और लई कूट के बच्चे इधर आओ ना, लई कूट से ना है